ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان پر 15 رجب المرجب یوم شریکت الحسین بسلسلہ شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس مناسبت سے مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت زینب سلام اللہ علیہا برآمد کیے گئے اور پرساداری اور نوحہ خوانی کی گئی۔ یوم شریکت الحسین کی مناسبت سے راجہ وحید اور برادران کے زیر اہتمام حسین آباد اسلام آباد میں عظیم الشان مجلس عزا اور پرساداری کا انعقاد کیا گیا، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ آغا سید حسین مقدسی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈالی اور بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں سلام عقیدت پیش کیا۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ امانت زینبیہ عزاداری کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مجلس عزا سے علامہ قمر حیدر زیدی نے قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ تحفظ عزا کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے نقوش پر قائم اور دائم رہتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مجلس عزا کے اختتام پر جلوس عزا برآمد کیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ماتمی تنظیموں نے پرساداری، نوحہ خوانی اور جلوس عزاداری میں حصہ لیا۔ آج بھی دنیا اسی قید اور اسی مکر اور اسی فریب کے عالم میں چند دن کی حکومت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر حسین روک لیں گے، ہم عزاداری کو روک لیں گے، ہم عزاداری کو محدود کر لیں گے۔ قائد محترم آقا موسوی علی اللہ مقامہ نے اس قوم غیور کو یہ درس دیا کہ یہ درس کربلا کا ہے، خوف پس خدا کا ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہماری لاشوں کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عزاداری نہ کوئی پہلے روک سکا نہ کوئی آئندہ روک سکے گا۔ اس لیے ہم وہ ہیں جو کربلا کے واسی ہیں۔ ہمارے سامنے درس کربلا ہے جہاں 72 ایک طرف تھے، 9 لاکھ ایک طرف تھے، لیکن جذبہ ایمانی تھا اور جذبہ دین تھا۔ وہی جذبہ ایمانی جو کربلا والوں نے دیا، شہادت کا جو سلیقہ کربلا والوں نے دیا، اور انہیں بتایا یہ چند دن کی دنیا پر ناز نہ کرو، اس جان کو اگر تم نے مصرف کرنا ہے تو آل محمد کی راہ پر مصرف کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت تو ہمیں آنی ہے، طبی طور پر بھی موت آ سکتی ہے، حادثہ کی موت بھی ہمیں آ سکتی ہے، لیکن اس موت پر ہمیں افتخار ہوگا۔ ہمارے لیے وہ موت باعث سعادت ہوگی، باعث سرفرازی ہوگی، جو موت ہمیں رائے حسینیت پر آئے، عزاداری کی بقا کے لیے آئے، عزاداری کی فروغ کے لیے آئے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے حکمران آئے، عزاداری کو محدود نہیں کر سکے۔ کوئی مائی کا لاکھ عزاداری کو محدود نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور قاعدے کے محترم آقا موسوی کے دیے ہوئے طریقے اور سلیقے کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ یہ پاکستان کی قوم غیور میں وہی سلیقہ، وہی خطوط، وہی نقوش، وہی عقیدہ، وہی بیانیہ پیادہ کرنا چاہتی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو سینٹ اور اسمبلی کی سیٹ لے کر 3 جماعتیوں سائیہ کے دن بھی ارے سیاسی دھرنا دیں، ابا کے تشخص کو مجروح کریں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جن کا کردار ایسا ہو کہ ملت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ نہیں، ہمارا اوڑھنا بچھانا نہ سیاسی ہے نہ سرکاری ہے، ہمارا اوڑھنا بچھانا صرف عزاداری ہے۔ اور اس عزاداری کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ سب تیار ہیں؟ ہمیں تیار رہنا ہوگا امام زمان کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے، امام زمان کے لشکر والوں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے، ان کے خدام بننے کے لیے۔ یہ عقیدے کا کردار، یہ بلا کا کردار، یہ ادا کا کردار، یہ حرمت سادات کا کردار، یہ حرمت مرجعیت کا کردار، یہ مرکزیت کا کردار خود بھی اپنانا ہوگا اور اس ملت میں بھی پیادہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم کم از کم بارگاہ امام زمان میں سرخرو ہو سکیں۔ اے مولا، آپ کے اجداد طاہرین اور آپ کے توسل سے اللہ نے جو ہمیں جو چند دن دنیا کی زندگی دی، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنی مفادات کے لیے نہیں، سیاسی مفادات کے لیے نہیں، آل محمد کے ذوات قدسیہ کے پاکیزہ مشن کے لیے خرچ کیا۔ یہی ہمارا اوڑھنا ہے، یہی ہمارا بچھانا۔
اور یہی آواز ہم علماء سے بھی تقاضا کر رہے ہیں، ذاکرین سے بھی تقاضا کر رہے ہیں، جہاں آپ جائیں ذکر اہل بیت کریں، قصائد پڑھیں، مصائب پڑھیں، وہاں 1 منٹ 2 منٹ مشن کے لیے، ذوات قدسیہ کے لیے، آل محمد کو اس نظام ولا و رضا کے لیے بھی دیں، تاکہ اس ملت کو وہ بیانیہ دیا جائے، اس ملت کو وہ خطوط دیے جائیں جس میں ملت کا تحفظ ہو، اور حقوق کی بازیابی کے لیے جب آواز بلند کی جائے، پوری مکتب تشیع یکجا ہو کر دنیا والوں کو بتائے کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی بنتے ہیں اور حسینی بنیں گے، اور جو بھی حسینیت سے ٹکرائے گا ہم اس کو جواب دینا جانتے ہیں۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کشمیر کا اہم اجلاس سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید عمران سبزواری کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کشمیر کے صدر عمار کاظمی، اون عباس کاظمی، سید رضی عباس، صدر مختار صوباغ، سمر علی، فخر علی اور دیگر عہدیداران اور اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیمی فعالیت اور دیگر اہم امور پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر عمار کاظمی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ پاکیزہ اہداف کے لیے طلباء کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اون عباس نے کہا کہ عزم نو کنونشن مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں آزاد کشمیر نے بھرپور شرکت کی، آزاد کشمیر کے یونٹس نے بھرپور شرکت کی اور تنظیمی طور پر تنظیم سازی اسٹڈی سرکل کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے باقی تمام صوبائی سطح پر اسٹڈی سرکل کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے علامہ سید عمران سبزواری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے طلباء مشن محمد و آل محمد کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی نے نقوش موسوی اور خط موسوی پر قائم رہتے ہوئے طلباء برادری کی تعلیم و تربیت پر زور دیا۔ علامہ عمران سبزواری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو مزید منظم اور مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین سید محمد عباس کاظمی، مرکزی صدر سید عمار حیدر نقوی سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور آزادی کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کا نمائندہ اجلاس حسینی چاہ دولت کدہ بشیر الملت فاتح ٹیکسلا علامہ بشیر انصاری مرحوم و مغفور ٹیکسلا کینٹ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ریجنل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید شبیع الحسن کاظمی نے کی۔ میزبانی کے فرائض علامہ علی شیبہ انصاری نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب، بابا سید ناصر حسین نقوی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن، سید یاسر نقوی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل ٹیکسلا نے سر انجام دیے۔ اجلاس میں بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی المشہدی مرکزی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، سرپرست اعلیٰ مختار فورس سردار سید عبادت حسین شاہ، سپریم کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز علی اجود نقوی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، مرکزی سیکرٹری رفاع عامہ مخدوم سید طفیل سبزواری، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب علامہ سید باقر علی نقوی، جوائنٹ سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب سید جابر نقوی نے بطور مہمانان خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز علامہ حافظ قرار کاظمی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ جنرل سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن شوکت عباس جعفری نے اجلاس میں ایجنڈا پیش کیا اور غرض و غایت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ شوکت عباس جعفری نے تنظیمی پیش رفت کا خلاصہ پیش کیا اور آمدہ پروگراموں کے سلسلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے پروگراموں اور لائحہ عمل پر روشنی ڈالی۔ اپنے خطاب میں شوکت عباس جعفری نے اس عہد کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں پاکیزہ مشن ولا و ازا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔
اجلاس میں راولپنڈی ریجن کے تمام اضلاع کی نمائندگی موجود تھی۔ جہلم سے جنرل سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید اخلاق نقوی نے شرکت کی۔ سید اخلاق نقوی نے اجلاس میں تنظیمی کارکردگی پیش کی اور ذیلی شعبہ جات ضلع جہلم کے عہدیداران کی تفصیل پیش کی۔ چکوال سے ضلعی نمائندہ سید اعجاز ثقلین کاظمی نے شرکت کی اور اپنی رپورٹ پیش کی۔ ضلع اٹک سے سید قمر نقوی جبکہ ضلع راولپنڈی سے ملک فخر علی خان نے رپورٹ پیش کی۔ ضلع مری سے سید فدا حسین شاہ نے اجلاس میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر سید یاسر نقوی تحصیل ٹیکسلا کے رہنما، سید نصیر حسین سبزواری راولپنڈی کینٹ کے صدر، سید امجد حسین کاظمی تحصیل چک بیلی خان کے صدر نے بھی خطاب کیا اور تنظیمی رپورٹس پیش کیں۔ اس موقع پر سید قلب عباس نقوی کو صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل گجر خان، سید قاصد شاہ آف باغ کو صدر تحصیل کلر سیدہ، ممبر امن کمیٹی ضلع راولپنڈی نمبردار سید صداقت حسین شاہ آف ڈنگور سیدہ کو صدر تحصیل کہوٹا، سید عدنان بخاری کو صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی سٹی مقرر کیا گیا۔ ضلعی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ملک فخر علی خان نے نو منتخب عہدیداران کا حلف لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ پاکیزہ مشن ولا و ازا اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں کے لیے پاکیزہ مشن ولا و ازا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ریجنل اجلاس میں سید نعیم اکبر کاظمی کو نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تعینات کیا گیا۔ سید قلب عباس نقوی کو ایڈیشنل چارج برائے فائنانس سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب اور سید ذیشان کاظمی کو سیکرٹری عزاداری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب مقرر کیا گیا۔ نو منتخب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف لیا اور اس موقع پر اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس میں علامہ سید قرار کاظمی کو ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن مقرر کیا گیا۔ سید وارث علی شاہ کاظمی کو ڈپٹی ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی مقرر کیا گیا۔ صدر تحصیل فتح جنگ سید فیاض حسین شاہ کاظمی کو آف بھال سیدہ کو تحصیل فتح جنگ کے لیے صدر مقرر کیا گیا۔ سید منیر کاظمی عرف کالے شاہ کو مختار فورس تحصیل کہوٹا کا کمانڈر تعینات کیا گیا اور سپریم کمانڈر مختار فورس نے ان سے حلف لیا۔ شرکائے اجلاس کے سامنے مختار فورس کے اہداف پیش کرتے ہوئے انہوں نے پاکیزہ مشن مختار کے لیے جوانوں کو مزید منظم ہونے کی ہدایت کی۔ نو منتخب عہدیداران نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما اصولوں پر گاربند رہتے ہوئے مرکز تشیع علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن سے جاری ہونے والے ہر عمل پر لبیک کہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ تحریک علامہ آغا حسین مقدسی کا پیغام پہنچایا۔ علامہ سید باقر علی نقوی نے اجلاس سے خطاب کیا اور قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پاکیزہ اہداف اور کامیابیوں کے تسلسل کے لیے اپنی سرگرمیوں کو وسیع کرنے کے عہد کا بھی اظہار کیا۔ اجلاس سے سیکرٹری رفاع عامہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید طفیل سبزواری نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے ریجنل کونسل راولپنڈی کے اجلاس کے انعقاد پر تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ علامہ علی شیبہ انصاری نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اور تمام عہدیداران، علماء اور بانیان مجالس تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران کا شکریہ ادا کیا۔ بابا فرزند علی شاہ کاظمی المشہدی نے شرکائے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خالصتاً دینی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ایسی تحریک ہے جس کے مؤید و مددگار پاکیزہ ہستیاں ہیں، لہٰذا تندہی کے ساتھ خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو منظم اور مرتب کریں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ آقائے موسوی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں کاروان کو کامیابی کی جانب گامزن رکھا جائے گا۔ ریجنل کونسل راولپنڈی کے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے علامہ سید شبیع الحسن کاظمی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ راولپنڈی ریجن کے کونے کونے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پیغام امن و آشتی، پیغام ولا و ازا پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی کی ہدایات کی روشنی میں پاکیزہ اہداف کے لیے جد و جہد
جاری رکھی جائے گی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پاکیزہ مقاصد اور نصب العین کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا۔ علامہ شبیع الحسن کاظمی نے تمام نومنتخب عہدیداران سے اپیل کی کہ وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکز کے ساتھ مربوط رہیں۔ اجلاس کے اختتام پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے پاکیزہ خطوط اور نقوش پر عمل پیرا رہتے ہوئے مشن سید سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا آزاداری کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کا نمائندہ اجلاس تھا، جس میں ریجن کے، ضلع کے، تحصیلوں کے نمائندے شریک تھے۔ مقصد اس کا تنظیم کرنا، یہ کوئی ذاتی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کی نمائندہ تنظیم ہے۔ پاکستان تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ہمیشہ سے ایک اولین ترجیح رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو بھی کام اس ملک میں کیا ہے وہ اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کیا، اور اس دور میں بھی ہم تمام پاکستان کے عساکر پاکستان کو بالخصوص خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل ترین دور میں جو 2 آپریشن شروع کر رکھے ہیں، ایک فتنۃ الہندوستان کے خلاف اور فتنہ خوارج کے خلاف یہ آپریشن جاری ہیں، اور خداوند عالم انہیں ہمیشہ اس تمام سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک فرمائے۔ نمائندہ والعصر محسن علی بلال کے مطابق ڈی پی او نارووال ملک نوید کی سربراہی میں سٹیزن انگیجمنٹ پروگرام کے تحت شکرگڑھ نارووال میں امن کمیٹی اور ممبران نے تھانہ کوٹ نینا کا وزٹ کیا اور ایس ایچ او جاوید یعقوب ناگرہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر انہوں نے مہمانوں کو بریفنگ دی۔ وزٹ کے دوران علامہ منیب الرحمان حیدری، مختار فورس والنٹیئرز کے کمانڈر رانا محسن علی بلال، چیئرمین ممبر ضلع امن کمیٹی کی جانب سے ایس ایچ او جاوید ناگرہ کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ مختار جنریشن پاکستان کے نگران اعلیٰ احمد جعفری اور مرکزی صدر مختار جنریشن صاحب علی جعفری اور کابینہ کے زیر اہتمام امام برگاہ ناصر الازہر راولپنڈی میں عظیم الشان صغیر کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت مرکزی صدر صاحب علی جعفری نے کی، جبکہ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ راجہ بشارت حسین امامی، بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، صوبائی صدر پنجاب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید باقر علی نقوی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، سیکرٹری اطلاعات تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید عمار حیدر نقوی، مرکزی صدر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ چیئرمین مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نگران کونسل محمد عباس کاظمی نے کانفرنس کی نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ مختار جنریشن کے کم سن طلباء میں شوق مداحیہ اہل بیت علیہم السلام اجاگر کرنے کے لیے مختار جنریشن کی جانب سے مقابلہ منقبت خوانی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3 مختلف لیول کے 40 سے زائد کم سن طلباء نے حصہ لیا۔ مقابلہ منقبت خوانی کے منصفین کے فرائض سید وجیہ الحسن کاظمی، عمار یاسر علوی نے سر انجام دیے۔ منقبت خوانی کے مقابلے میں کم سن طلباء اور طالب علموں نے بڑی عقیدت سے حصہ لیا۔ صغیر کربلا کانفرنس میں کم سن طلباء اور نئی نسل کو بنیادی اسلامی فقہی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے کوئز پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا۔ صغیر کربلا کانفرنس میں منعقدہ کوئز پروگرام کے کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ منقبت خوانی کے 3 مختلف سطحوں پر اول، دوم، سوم آنے والے بہترین منقبت خوانوں کو خصوصی انعامات دیے گئے۔ کانفرنس کے اختتام پر شرکائے کانفرنس میں مختار جنریشن کے تمام طلباء کو تحائف اور گفٹ پیکس پیش کیے گئے۔ صغیر کربلا کانفرنس میں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے میلاد مسعود کی مناسبت سے خصوصی کیک کاٹا گیا اور زبردست نعرے لگا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر TNFJ پنجاب کے صدر علامہ باقر علی نقوی نے خصوصی دعائیں کی۔ آغا نواز علی کیانی، سرپرست اعلیٰ مختار فورس والنٹیئرز صوبہ خیبر پختونخوا، پرچم لسارت الحسین کے ساتھ عہد پورا کرتے کرتے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا،
ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا، اور نام حسین کے نام لیوا بھی ذکر حسین کی بدولت، حفاظت ذکر حسین کی بدولت قوم کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ آغا نواز علی کیانی المعروف آمو نواز قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے نڈر سپاہی، عقیدت مند اور روحانی فرزند تھے، جنہوں نے 1988 میں مختار فورس کے قیام کے بعد پشاور میں مختار فورس کو منظم اور مرتب کیا، اور امام بارگاہ ماسٹر بہادر علی محلہ جٹا سے لے کر پورے شہر اور پھر پورے صوبے میں پرچم مختار کو لہرایا۔ آغا نواز علی کیانی وہ عظیم بہادر سپاہی تھے مختار فورس کے، جنہوں نے مشن عزاداری کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آمو نواز ہر مرحلہ پر پیش رہے، اپنی خدمات اور فعالیت کی پاداش میں ان پر FIRs درج کی گئیں اور انہیں شیڈول 4 میں ڈال کر انہیں اپنے عزم اور مشن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن آقائے موسوی کا یہ سپاہی ہمیشہ ثابت قدم رہا اور کسی شیڈول سے نہ گھبرائے اور نہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے۔ آغا نواز علی کیانی کے خلاف محکمانہ کارروائیاں بھی کی گئیں، حتیٰ کہ ان کی پینشن کی بندش بھی کی گئی اور نان و نفقہ سے محروم کیا گیا، مگر آمو نواز کے قدم ثابت قدم رہے۔ پیرانہ سالی میں بھی حبیب ابن مظاہر کی طرح اپنے ارادے میں اٹل رہے اور حلف کی پاسداری میں سرے منہ پیچھے نہیں ہٹے۔ 90 کی دہائی میں جب بھی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے ملنے اور زیارت کے غرض سے پشاور شہر کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان بسوں اور ویگنوں میں علی مسجد آتے تو چند شخصیات ان میں لازم ہوتی: سردار شہید ممتاز علی قزلباش، سردار شہید علی اصغر جیو، آغا عباس علی کیانی، ڈاکٹر اقبال جاوید حیدری مرحوم، حمید کوثری مرحوم، مولانا اعجاز حسین مرحوم و مغفور اور دیگر احباب کے ساتھ ایک ہنستا مسکراتا ہوا شخص بھی لازمی ہوا کرتے تھے، جسے علی مسجد کے طالب علم تک مانوس تھے اور سبھی چاہت سے انہیں آمو نواز کہہ کر پکارتے۔ آقائے موسوی علیہ رحمہ کے سانحہ ارتحال کے بعد آغا نواز علی کیانی حد درجہ رنجیدہ رہنے لگے، مگر علی مسجد اور خانوادہ موسوی کے ساتھ وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آغا نواز علی کیانی نے اس آخری سانس تک پرچم یا لسارت الحسین کے ساتھ وفاداری نبھا کر اپنے خاندان اہلیان پشاور کے لیے بالخصوص یہ پیغام دیا کہ پاکیزہ مرکز کے ساتھ وفاداری کو شعار بنایا جائے اور حضرت مختار کے سپاہی بن کر کامیابی کو اپنے نام کیا جائے۔ صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد جموں کشمیر کونسل سید ساجد حسین کاظمی نے سید امانت حسین کاظمی ایڈوکیٹ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کونسل کے لیے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور لیگل ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔ سید ساجد حسین کاظمی نے سید امانت حسین کاظمی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے دستور العمل آئین کی شق 3 کے تحت اس منصب پر فائز کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سید ساجد حسین کاظمی نے امانت حسین کاظمی سے اپنے عہدے کا حلف لیا اور اس عہد کا اظہار کیا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سے وابستگی قائم رکھتے ہوئے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ سید امانت حسین کاظمی نے صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد جموں کشمیر سید ساجد حسین کاظمی کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ کی کال پر 4 جنوری بروز اتوار صوبائی کونسل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کا اہم اجلاس صوبائی دفتر اور سیکریٹریٹ امام بارگاہ سردار علی گل رسی وٹا میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ نے کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز میر علی عارف زیدی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ ازاں بعد مختلف تنظیمی امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر تنظیمی فیصلے کیے گئے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے مشاورت کا عمل مکمل کیا۔
اجلاس کے اختتام پر قوم و ملک کی ترقی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اجلاس میں سرپرست اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار ابوالحسن قزلباش، صوبائی نائب صدر سید اسد علی حسنی، صوبائی سیکرٹری جنرل زید جمیل، صوبائی جوائنٹ سیکرٹری جواد سعید، صوبائی سیکرٹری تنظیم آغا صادق علی زاہد، صوبائی سیکرٹری اطلاعات عمران کاظمی، صوبائی سیکرٹری مالیات اظہر علی حسنی، معاون سیکرٹری مالیات ذیشان نقوی، صوبائی آفس سیکرٹری احسن رضا، معاون آفس سیکرٹری عارف زیدی نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں سربراہ تحریک آغا حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کردہ تمام ایام کو عقیدت اور احترام سے انعقاد پذیر کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا اور پیغام تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نگر نگر ہر جگہ پہنچایا جائے گا۔ نمائندہ ولاثر نیوز سید قلب عباس کے مطابق 6 جنوری بروز منگل ضلع ہیڈ کوارٹر باغ آزاد کشمیر کے عروہ ہوٹل میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار فورس والنٹیئرز باغ اور آزاد کشمیر کی کابینہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے صدر سید ساجد حسین کاظمی نے کی۔ اجلاس میں صغیر الحسن انصاری، سید عابد حسین کاظمی، سید عمران حسین سبزواری، اسد علی خان، سید ذوالفقار کاظمی، سید قمر عباس سبزواری، سید امانت علی کاظمی ایڈوکیٹ، سید مدثر ریاض کاظمی، سید قلب عباس، سید اقتدار گردیزی، خواجہ سبطین علی، سید مظاہر کاظمی، خواجہ رفیق جعفری، خواجہ نجم الحسن، سید اکرام کاظمی، سید شہزاد کاظمی، سید اون عباس کاظمی، سید فرخ عباس کاظمی اور سید صداقت گردیزی نے شرکت کی۔ اجلاس میں موجودہ قومی حالات پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور اہم تنظیمی فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ تنظیمی ڈھانچے میں بہتری کے لیے تنظیمی سرگرمیوں اور فعالیت کو تیز کیا جائے۔ اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضلعی سطح پر سہ ماہی اجلاس کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی کی سربراہی پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر قائد ملت جعفریہ رہبر روحانی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور ان کے خطوط پر چلتے ہوئے مشن ولا و عزا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عہد کا بھی اعادہ کیا گیا۔